نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے اخلاق حسنہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ کیا ہی خوب اخلاق تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ لوہے کی تیز تلوار کے سامنے جو نہ جھکے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے جھک گئے تھے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق کے لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کانٹے پھیلایا کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ کچھ دن دیکھا کہ بڑھیا نظر نہیں آئی تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے، تو کسی نے کہا کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ فوراً اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے گئے، اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور اس بڑھیا نے جب دیکھا کہ میں تو اس کو ایذا پہنچاتی تھی اور یہ میرا آج پتہ لینے آیا ہے، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارا اخلاق، وہ اس اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج کل ہمارے اخلاق کیسے ہیں اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سنت کو اپنائیں، اپنے دلوں میں لے کر آئیں۔ جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا ہی آگے ہم بڑھتے جائیں گے۔ سینے سے ہمیں قرآن کو لگانا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے۔ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ کچھ دیر کے بعد اسے حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام غصے سے اس کی طرف دوڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ، اسے بیمار نہ کر دینا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا اور فرمایا سنو ان هذه المساجد لن تبن لهذا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں ایسا نہیں کرتے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے کام نہیں کرتے، یہ تو پاکیزہ جگہ ہے۔ وہ پہلے دیکھ کر گھبرا گیا کہ صحابہ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر بعد میں خوش ہو گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت ہی اعلیٰ، کہ وہ ثمامہ ہے بہت بڑا سردار تھا۔ صحابہ کرام نے اسے پکڑا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور کہا اسے دودھ پلاؤ۔ کون؟ جو جانی دشمن ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں اسے دودھ پلاؤ، اور وہ غصے میں ہے، کہتا ہے کہ اگر اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، اگر برائی کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے ہیں۔ پھر دوسرے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اس کے یہی الفاظ، تیسرے دن بھی یہی الفاظ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ اس نے دیکھا کہ اتنا پیارا اخلاق، میں اسے برا بلا کہتا رہا لیکن یہ مجھے آزاد کرنے کی کہہ رہا ہے، تو وہ فوراً گیا، غسل کیا، واپس آ گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ اب کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں۔ اللہ اکبر، اتنا اعلیٰ اخلاق، اور ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کیسے اخلاق ہیں، آپ خود ہی سوچئے۔
ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اسلام میں پہل کریں، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو سائڈ پر کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، تب ہم حقیقی معنوں میں امتی کہلائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، آج کل بہت ہی زیادہ ضروری ہے تربیت۔ علم کم ہو لیکن تربیت ہو، تربیت، اخلاق، اگر یہ چیزیں ہوں گی پھر جو ہے ہم سکون کی زندگی گزار سکیں گے، ورنہ پھر اولاد بڑی ہوگی، اخلاق نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ہم نے اتنا پڑھا، آج آپ ہم سے یہ کرواتے ہیں، آج ہم سے یہ کام کہتے ہیں۔ اخلاق، تربیت، تربیت کریں اپنی اولاد کی، تربیت کرنی چاہیے ہمیں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں اس بات کو بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل آپ معاشرے میں غور کریں، اگر کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ ایک کی دو سنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔